اسامہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کریں گے، اور اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے ہماری پرانی جو ہے سحر، آج بدل گیا ہے، سحر جو ہے کریں گے. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. یعنی کہ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے اس کی وہ بتا دوں کہ اس کی جو بیس تھا پیچھے اللہ میاں نے یہ کیوں نازل کی صورت. یہ نازل اس لیے کی کیونکہ جو کفار مکہ تھے ادھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد تھی، نرینہ اولاد یعنی کہ جو بیٹے تھے ان کے، وہ فوت ہو گئے. دو تھے، وہ دونوں فوت ہو گئے. تو کفار مکہ نے کہنے لگ گئے کہ جو ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. جیسے نسل ہم لوگوں کی عام روٹین میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ نسل ہے، جیسے ابو ہیں، ابو کے بیٹے سلمان آ گئے، آگے سے ان کا بیٹا حارث آ گیا، تو یہ نسل چل رہی ہے کہ جی خالد صاحب کا یا پیچھے صادق صاحب کا نام چل رہا ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہو گئے تو انہوں نے کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ اب ان کے اولاد جو ہے لڑکیاں زندہ ہیں، اب بیٹے فوت ہو گئے، اس لیے جو ہے نا اب ان کی کوئی نام لیوا دنیا میں ہوگا نہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ میاں نے یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غمزدہ تھوڑے سے ہونے لگے تو اللہ میاں نے یہ صورت نازل کی کہ اس کا مطلب جو ہے سب سے پہلے اب پڑھ لیتے ہیں. کوثر، کوثر کے لغوی معنی ہے بے انتہا کثرت کے، کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور انہوں نے صحابہ کو فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے. یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا اور سخت وقت میں جب کہ ہر ایک العطش کر رہا ہوگا، یعنی کہ پیاس سے مر رہا ہوگا، آپ کی امید آپ کے پاس حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے، چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. یعنی کہ یہ حوض کوثر ہے، جنت میں ایک حوض ہے. حوض مین ایک پانی کی سمجھ لو نہر ٹائپ ہے، وہ ادھر ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یہ اللہ میاں نے. قیامت کے روز جب سارے پیاس سے بدحال ہوں گے، بہت پریشانی میں ہر کوئی پھر رہا ہوگا، تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جیسے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اچھے کام کریں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادھر کوثر حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جب، تو اس کے بعد ہمیں کبھی بھی، یعنی کہ مسلمان جب اس حوض کوثر سے پانی پیے گا تو اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر کا پانی اتنا ٹھنڈا میٹھا اور اتنا وہ ہوگا کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ پانی کی پیاس نہیں لگے گی. لیکن حضور نے بار بار فرمایا، اس کے ساتھ بار بار فرمایا اور خبردار کیا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد میرے طریقے کو اگر بدلیں گے جو کہ میں نے ان کو بتایا ہے اسلام کے متعلق، ساری یعنی کہ زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو اس کا بدلہ ان کو ملے گا کہ وہ حوض کوثر سے پانی پیئیں گے. لیکن اگر میرے امتی بھی، یعنی کہ ہم لوگوں میں سے بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں چلیں گے، اللہ کے احکامات جو انہوں نے دیے ہیں اس کے اوپر نہیں چلیں گے، تو وہ اس کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی کہ جو حوض کوثر ہے اس کے بعد سے ہٹا دیا جائے گا اور پھر اس کو کبھی بھی اس کا پانی نصیب نہیں ہوگا. اب اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچائے، جو اس میں یعنی کہ ہم حوض کوثر سے ہٹے نا، اللہ میاں سے یہی دعا ہے. اب اس میں ہے اگر ہم غور کریں تو اس کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اسی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو. ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں.
ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر بھلائی کی توقع کافی نہ رہی ہو اور کامیابی کی سب امیدیں منتقع ہو جائیں، وہ بھی ابتر ہے، ناکام ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے برادری سے کٹ کر اکیلا رہ گیا وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو، اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اکثر بولا جاتا ہے کہ وہ، جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نازل ہوئی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی، تو اس میں یہی ابتر کا لفظ آیا نا اینڈ میں، تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی اولاد فوت ہو گئی تھی تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ ابتر رہ جائے گا، لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ ابو جہل اور ابو لہب کو اب کوئی بھی دنیا میں نام کوئی بھی نہیں رکھتا، ابو جہل اور ابو لہب نام کوئی بھی نہیں رکھتا، سارے جو لوگ ہیں وہ کیا نام رکھتے ہیں؟ محمد رکھتے ہیں نام۔ مسلمان زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے نام محمد یا اسٹارٹ میں محمد لگائیں یا بعد میں محمد لگائیں، تو اللہ میاں نے ان کو تسلی دی اس سے کہ جو ہے نا آپ جو ہے پریشان نہ ہو، آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اولاد نرینہ نہیں ہے، لیکن آپ کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا، اور جو یہ ہے ابو جہل اور ابو لہب جو یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں وہ بیرو یارو مددگار رہ جائیں گے، کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو نہ باعث فخر نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اولاد اگر بیٹا ہے تو ہی ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نے جو ہمیں بتایا ہے ان کی سنت پہ چلیں گے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس میں سورہ کوثر میں بھی ہمیں سارا کچھ اس کے حساب سے پتہ چل گیا ہے کہ جی ہم جو ہے اگر ہم ان کے حساب سے چلیں گے تو ہمیں یہ نہیں پریشانی ہونی چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے تھوڑا سا ہی میں نے دیکھا تھا، تو بس اس کا یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اور قربانی بھی ہمیں اللہ کے ہی نام کے لیے جو ہے کرنی چاہیے، اور ہمیں پریشان بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں جو ہے وہ کوثر قیامت کے دن ہمیں کوثر جو ہے وہ نصیب کرے، اس کا پانی ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے، چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، یعنی کہ وہ نہر ایسی ہوگی جنت میں کہ اس کو بالکل پھر پیاس نہیں محسوس ہوگی، اور وہ ٹھنڈا اتنا ہوگا، میٹھا ہوگا شہد کی طرح کہ ہر کسی کو پانی پینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اور اسی طرح جو ہے پھر اس میں ہے نا فصلی لربی کا ونہر، بس تم جو ہے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ تو ہمیں یہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی کہ سب کچھ، میری نماز بھی جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی جو ہے میں جو بھی قربان کروں گا، یہ قربانی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ بکرا یا گائے ذبح کریں یا اس طرح، باقی چیزوں کی بھی قربانی ہے، مال کی، جان کی، اولاد کی، مطلب مختلف قربانیاں ہیں جو ہم صرف اللہ کے لیے کریں۔ اپنے وقت کی، وقت جو ہے جیسے اب رمضان میں ہمیں وقت گزارنا ہے تو ہم اس کو دوسری جگہ استعمال کرنے کے بجائے جو ہے جو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں مل رہے ہیں اس میں ہم صرف کریں۔ پھر میرا جینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جسم کا ہر حصہ سلامت دیا ہے، مطلب کوئی نقص نہیں ہے ہمارے تخلیق پہ، اور تو ہمارا جینا جو ہے اور میرا مرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، اس نے ٹائم لمٹ دیا، اور جا کے پھر جو ہے آخرت میں اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ تو میرا مرنا جو ہے سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بس باقی باتیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ دوسرے کوئی حدیث جو ہے
کسی نے کی ہو یاد کرنے کے لیے تو مریم جو ہے آج حدیث سنائیں گی، تو آج کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، یعنی اس میں ہم لوگوں کو اخلاق کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا، اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کسی سے نرمی سے پیش آنا، یعنی آپ کسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہو، نرمی سے، ہمیں چاہیے کہ ہم پیار سے نرمی سے بات کریں کسی سے، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ایک اور ہے حدیث کے سب سے اعلیٰ درجے والا ایمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی سب سے بہترین یہاں پہ ایمان کا یہ بتا دیا کہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی پہچان اس کا اخلاق ہے، یعنی انسان کو یہ کہا گیا کہ ہر چیز ساتھ ساتھ ہے، نماز، قرآن پاک کی، لیکن اخلاق کا بھی آپ سے تلقین کی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ بڑوں سے ادب سے پیش آئیں، بچوں سے پیار کریں اور اپنا اخلاق اچھے طریقے سے رکھیں۔ پھر ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی اخلاق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اسے جوڑو، جو منہ موڑ جائے اسے جا کے سلام کرو، جو تمہارا حق لے لے تم اس کا حق اس کے گھر جا کے پہنچاؤ، اور جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یعنی یہ اخلاق میں یہ آپ سے نے فرمایا کہ جو کہ ہوتے ہیں نا، اکثر کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ اس سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ نہیں کہ آپ بولو کہ یہ بات نہیں کرا تو میں نہ بات کروں، آپ پہل کرو، سلام میں بھی آپ پہل کرو۔ اور ہم کہتے کسی نے آپ کا حق لے لیا یا آپ کو دکھ پہنچایا تو آپ یہ نہیں کہ آپ آگے سے اس کو درد یا دکھ پہنچاؤ، بلکہ آپ جا کے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اس کو یعنی اچھے اپنے اعمال سے اس کو یعنی پیش آؤ، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ اسلام ہے، کہ میں مومن ہوں اور میرا اخلاق اتنا، یعنی اخلاق کے طرف سے میں اتنے اچھے سے پیش آ رہا ہوں تاکہ اس کو احساس ہو۔ اور اسلام یہی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا طریقے سے کریں، اپنے بھائی چارہ کریں۔ حقوق العباد کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آنا چاہیے، تو اس میں یہ ہے۔ پھر ایک اور ہے کہ سید ابو دردہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی اس میں یہ کہہ رہے کہ اخلاق جو ہے یعنی روزہ اور جو نماز ہے اس کا درجہ پا لیتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ یعنی آپ کی نماز پڑھنا اور جو روزہ ہے اس کے برابر ہے، جس کے ہمیں پتہ ہے کہ نماز اور روزہ فرض ہے، تو یہاں پہ اخلاق کو اس کے برابر لا کے رکھا ہے کہ اتنا یعنی ضروری ہے کہ آپ اپنے حسن اخلاق سے پیش آئیں، یعنی غصہ جب آئے تو آپ وہ غصہ پی جائیں، کوئی اس طرح کی بات نہ کریں کسی کو برا لگے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی کس درد سے گزر رہا ہو تو کوئی آپ کی اس سے بات بری لگ جائے، اس لیے چاہیے کہ آپ اچھے سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑا نمونہ ہے جس کو ہم لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں حسن اخلاق کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھے حسن اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے راہ پہ چلے گا۔ بچوں کے لیے بھی یہ آپس میں لڑائی جھڑائی جیسے کر لیں تو بس وہ بالکل مخالف ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، تو جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں کیا کریں کہ اس سے لڑائی کرنے کے یا تو لڑائی کر لیا تو یا تو معافی مانگ لیں یا اس کو چھوڑ دیں بالکل، یہ نہیں کہ دوبارہ سے لڑنا شروع کر دیں، دل سے نکال لیں۔ دوسرا ہے کہ جو منہ موڑ جائے اس سے جا کے سلام کرو، سلام میں بھی سب نے پہل کرنی ہے، یہ نہیں کہ آ کریں کہ نانا ابو بیٹھے ہیں یا بڑا کوئی آگے بیٹھا ہے تو وہی ہمیں سلام کریں، یہ اکثر نوٹ کیا ہے بڑوں نے بھی کہ بڑوں کو سلام کرنا پڑتا ہے زیادہ تر، تو اب آپ نے سب سے پہل کرنی ہے، آپ نے سلام پہلے جو کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جو نماز جو تمہارا حق لے لے تم اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، یہ بھی وہی والی بات آ گئی، اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ کو معاف کرنے میں پہل کرنی ہے۔ اب ہم یہ ساری چیزیں کوشش کریں گے اپنائیں۔ علم میں اضافہ فرما دیں، اور نماز جو ہے سب سے اہم جو اسلام کا ہے رکن ہے نماز، اور اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا جب اس دنیا سے جائیں گے
تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ 750 مرتبہ سے زیادہ جو ہے آیات میں جو ہیں وہ نماز کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے. کسی حالت میں معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، امن کی حالت میں ہو، کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے. اتنا اہم ترین جو ہے یہ عمل جو ہے اور لازمی کرنا ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے. آپ اشارے سے پڑھ لیں، اگر اتنی تکلیف ہے آپ کو اشارے سے پڑھ لیں، ادا ہو جائے گی. مالک نے قبول کرنی ہے. کوئی تکلیف ہے بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے جو چیزیں ہیں ان سے بچایا ہے. نماز در حقیقت ایک اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو نے، اور اتنے سارے جو مجھے نام بخشے ہیں، تو اس کا میں حق ادا نہیں ہوتا، لیکن شکر ادا کرنا ہے. حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہے نعمتیں ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں گن کے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے، تیرا شکر ہے، بینائی دی ہے. ہمیں کان کی سماعت ہماری صحیح ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. ایک دانت میں اگر درد ہو جائے تو پوری رات بندہ نہ دن کا سکون ہے نہ رات کا سکون ہے. درد ہے، ایک دانت ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میں سارا جو ہے آپ کے وجود کو ایک انسٹرومنٹ سے بھی جو ہے، یہ چھوٹا سا وائرس کیا چیز ہے، کیسے دنیا جو ہے اس کو ماسک بھی پہنو، سینیٹائزر بھی لگاؤ، پتہ نہیں کیا کیا، دور دور رہو، فاصلے پہ بیٹھو، جو ذرا سا وائرس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو آپ کو ضرورت ہے چیز سے بھی جو ہے، ایک مچھر جو ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں کتنا جو ہے تنگ کرتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا تدابیر کرتے ہیں. تو نمازیں جو ہیں کہ یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اصل موضوع ہمارا نماز کا ہے، اور یہ باقاعدگی سے پڑھنی. یہ نہیں کہ رمضان ہے پڑھ لی، جب میرا دل کیا پڑھ لی، جب میں نے دل کیا چھوڑ دی. اس کا جواب وہ بندہ خود ڈھونڈ لے کہ میں نے جو کراس لگایا ہوا نا، فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی، تو وہ جو کراس کو میں درست نہیں، رموور نہیں لگا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ مالک کی مرضی ہے وہ چھوڑ دے، اللہ مالک کی مرضی ہے پکڑ لے. تو یہ سوچ سمجھ کے ہم نے اپنی زندگی گزارنی. تو دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، اور وہ وقت مقررہ پر ہے. پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر ہے. دوسری کیا ہے؟ ظہر ہے. تیسری کیا ہے؟ عصر ہے. چوتھی کیا چیز ہے؟ مغرب ہے. اور 5ویں کیا چیز ہے؟ عشاء ہے. ان نمازوں کے اثرات ہیں ہماری زندگی میں. کچھ ہمیں توانائی پہنچاتی ہیں، کچھ راحت پہنچاتی ہیں، کچھ ہمارے جو ہیں وہ مال و دولت کا جو ہے کہ وہ ذریعہ بنتی ہیں، کچھ ہمیں سکون مہیا کرتی ہیں، کچھ اطمینان قلب ہمیں عطا کرتی ہیں. یہ ساری نمازوں کے اثرات ہیں. اگر اس کو خوش اسلوبی سے جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اس کے مطابق اگر ادا کریں گے تو ہمیں یہ حاصل ہوگا. اس کے بعد جو ہے نماز میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے رکن میں، وہ قیام ہے. جب ہم کرتے ہیں نا اللہ اکبر، جی قیام کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بالکل سیدھا ہو کے اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں، قبلہ رخ، اور اللہ اکبر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لیتے ہیں. باندھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آؤں گا اس کی طرف جو ہے. اور پھر کوئی آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پھر کوئی آیت ملاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، جلد بازی نہیں کرنی. یہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ ایک دعا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، آگے آتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ قیام ہو گیا. دوسری کیا ہے؟ قرات ہم کرتے ہیں. تیسری کیا چیز ہے؟ ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع جو ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ پھر ہم نے یہ دونوں پاؤں ہم نے سامنے کرنے ہیں، اور اپنا یہ جو جسم ہے اس کو ساتھ ہم نے بالکل ایک ایسی پوزیشن پہ آنا ہے کہ ہمارا یہ جو ہے سسٹم جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے، اور ہماری نظر پاؤں کے اوپر ہونی چاہیے، دائیں بائیں نہ دیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا یہ بالکل یہ جو حصہ ہے ہمارا بالکل اسٹریٹ ہو جائے. اور اس کے بعد یہ رکوع کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. اور رکوع میں پتہ ہے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے ذات بھی، تو بہت عظمت والی ذات ہے، بہت بڑی بزرگی والی ذات ہے. اور اس کے بعد سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ تیری ذات بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، بہت خوبیوں والی ہے، بہت کمال والی ذات ہے. تو یہ ہم اقرار کر رہے ہیں
उसको समझना चाहिए कि हम इकरार कर रहे हैं, अब इसके मुताबिक हमें काम भी करना है, हमने अमल भी करना है। इसके बाद कायदा में हम बिल्कुल हाथ जो है इस तरह सीधे बैठ के तो तशहद की पोजीशन में, तो उसके बाद हम जो है अत्तहियात पढ़ते हैं। ठीक है, ये पहली रकात का एक तरीका होगा। तो इसको मज़ीद आपको जो है नियत करना है, नियत जो है पहले सबसे पहले हम नियत करते हो नमाज फजर की, अगर नमाज है नमाज फजर, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा क़िबले शरीफ के, और अल्लाह अकबर कहना। उसके बाद में पहले नियत है, नियत के बगैर आपको सवाब नहीं मिलेगा। पहले नियत है किस नमाज की नियत कर रहे हैं, और फिर वो कारी साहब जो अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके हमने पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा क़िबले शरीफ। तो ये था इसका। एक तो तादाद आपको बता दी पहली चीज़ कि 5 नमाजें हैं, सब बच्चों को उसके नाम आते हैं। दूसरी बात है कि नमाज के रुकन कितने हैं, ये रुकन मैंने बताया। पहले क़याम है, उसके बाद क़िरात है, क़याम क़िरात, इसके बाद रुकू सजदा, और उसके बाद कायदा। कितने हो गए? 5। फिर दोबारा सुन लें, पहला क़याम है, दूसरा क़िरात है, तीसरा रुकू है। वो दोबारा जो है कि रुकू के बाद हम क्या करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह ताला जो मैंने बात की है वो अल्लाह ताला ने सुन ली है। अल्लाह ताला हर चीज़ को बात सुन रहा है। इसका मतलब ध्यान में आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी सारी बातें सुन रहा है। हम ये कहते हैं हमारी बात, ये हमारी दुआ कबूल नहीं, अल्लाह ताला सुनता है। कबूल कैसे नहीं? अल्लाह ताला ने जो हमारे फ़ायदे की चीज़ है उससे ज़्यादा फ़ायदा हमारे आखिरत में रखा हुआ, इस ज़िंदगी के बाद भी रखा हुआ हमारे लिए फ़ायदा है। तो कई दुआएं जो हैं वो हमारी वो महफूज हो जाती हैं, अल्लाह ताला सेव कर लेते हैं। वो अल्लाह ताला जानता है बेहतर नहीं। कुछ का हमें फ़ायदा नज़र आ जाता है, हम बड़े खुश होते हैं। तो हमें नमाज अदा जैसे हक है उसकी तरह करनी चाहिए। इसके बाद मैंने रुकन में क्या बताया नमाज के, पहला क़याम है, क़िरात है, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, ठीक है, उसके बाद रुकू है, और उसके बाद क्या है, सजदा है, और फिर कायदा है। ये रुकन है। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं जी कि सुन्नत और नवाफिल जो, यानी सुन्नत में भी जो है 2 किस्म की सुन्नतें हैं। कितनी किस्म की सुन्नतें हैं? अच्छा, 2। एक है मौक़दा सुन्नत और दूसरी क्या चीज़ है, गैर मौक़दा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? हमने नमाज वो पढ़नी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया। मौक़दा जो है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल पढ़ी है नमाज। और गैर मौक़दा क्या चीज़ है? वो आपने जो है कि वो छोड़ी नहीं। मौक़दा मुसलसल पढ़ी है, गैर मौक़दा आपने छोड़ी नहीं, क्योंकि सवाब तो दोनों में मौजूद है। और सुन्नत जो है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है जो कि सुन्नत गैर मौक़दा कभी छोड़ी है, कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं, लेकिन अगर कोशिश की है, पढ़ी है, अदा की है। अच्छा, अब ये मौक़दा और गैर मौक़दा का हमें कैसे पता चलेगा? अब हम देखते हैं कि फजर की नमाज जब होती है तो उसमें पहली जो 2 रकात हैं हम पढ़ते हैं वो सुन्नत है, वो मौक़दा है, वो लाजमी पढ़नी। फ़र्ज़ करें मैं नमाज पे चला गया और वो जमात खड़ी हुई है तो मैं लेट हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। सूरज निकलते वक्त जो है वो मैंने अदा करनी है, हम भूलना नहीं है उसको। जो है मौक़दा की जो है तो वो बात अल्लाह ताला पूछ भी सकता है, मौक़दा क्यों छोड़ी आपने? जमात के बाद पढ़ सकता है मुझे। इसके बाद जो है कि ये जो है ज़ोहर में 4 मौक़दा हैं, वो भी आपने पढ़नी है। फजर में भी 2 मौक़दा है, और ज़ोहर में जो 4 पहले हैं रकात पढ़ते हैं वो भी मौक़दा है। असर की है गैर मौक़दा। गैर मौक़दा पढ़ लें तो फ़ायदा है, ना पढ़ें तो उसका नुकसान नहीं है, उसका गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। मौक़दा छूट गई, फजर की मौक़दा जो छूट गई आप पढ़ना ज़रूरी है, अदा करना बाद में पढ़ लें। उसकी कज़ा भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं याद आया, आप भूल गए, तो उसकी कज़ा भी है। ठीक है, जमात के बाद फ़ौरन पढ़ लें। असल तो काम है कि फ़ौरन अदा कर दें, तो वो ज़्यादा सबसे बेहतर वो ये है अव्वल वक्त में हो जाए। हम दुनियादारी के कामों में मशगूल हो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता। अब आ जाएँ अब मगरिब की तरफ। मगरिब में जो 3 फ़र्ज़ों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं वो मौक़दा है, लाजमी पढ़नी है। उसके बगैर वो नमाज फिर मुकम्मल नहीं होती थी। जब नमाज मुकम्मल नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का? तो ये जल्दबाजी नहीं करनी, नमाज को वही पढ़नी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसके बाद जो है इशा में जो है वो 4 गैर मौक़दा है।
पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो उसका कोई गुनाह नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए अल्लाह का हक अदा करना चाहिए। देखें 50 नमाजों में से 5 पढ़नी है ना, अब 5 में से भी हम उसमें अपनी फ्रिक्शन हमारी को हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ताला ने बताई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर में जब हमने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि हमने कलमा पढ़ लिया, तो अब हम पैरामीटर में आ गए थे दीन इस्लाम के लिए। उस ज़ाब्ते के अंदर जितनी भी चीज़ें अल्लाह का हुक्म आएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आएगा, तो वो जो है कि हमने करनी है। इशा में जो है कि वो 2 जो है, फिर बाद में जो पढ़ते हैं वो मुक़द्दा है, वो भी पढ़नी है, आपको लाजमी पढ़नी है। और एक चीज़ जो हम करते हैं वो है 3 वितर जो है वो वाजिब है। वाजिब का छोड़ना जो है वो गुनाह है। एक तो फ़र्ज़ का छोड़ना भी गुनाह है और वाजिब जो है छोड़ना। तो ये हमने वितर 7 पढ़ने हम छोड़ के चले जाते हैं नमाज में। हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ करें आप अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे अपना भाईजान फ्याज को, वो पढ़ते ज़रूर थे। बच्चे कहीं फॉलो करते देखते हैं यार उन्होंने जो कि 4 फ़र्ज़ पढ़े, उसके बाद दर्स दिया और उसके बाद वो तहज्जुद से पहले पढ़ लें, वो पढ़ते ज़रूर थे। जो है लेकिन हम क्या करते हैं, क्या हैं? हम तहज्जुद पे उठते हैं? क्या हम तहज्जुद पे उठते हैं? नहीं, हमारा तो वो मामूल ही नहीं। छोड़ देते हमें अव्वल वक्त में कोशिश करनी चाहिए। वो है कि वो पढ़ते थे, ये नहीं कि आप कहें ये नहीं पढ़ते थे, छोड़ते नहीं थे। हम लोग जो है कि उठ के चले जाए, चल भाई नमाज हो गई, इशा की नमाज नहीं हुई। जब आप वितर नहीं पढ़ेंगे, वाजिब चीज़ को छोड़ देंगे, बात सुन लें, वाजिब को जब हमने बाद में आपको डिस्कशन का टाइम देते हैं, आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। आप 4 फ़र्ज़ अगर पढ़ते हैं, उसके बाद 3 वितर नहीं पढ़ते, तो वाजिब को छोड़ देते हैं, तो वो आपका समझो इशा की नमाज मुकम्मल नहीं हुई। हमने नमाज को मुकम्मल करना है। दुनिया का जितने भी काम है मुकम्मल का, ऑफिस की ड्यूटी है, हमें टाइमिंग का पता है। अगर हम मुकम्मल करते हैं, पहले आ जाए, कोई 10 बजे आ जाए, कोई 11 बजे आ सकता है? नहीं आ सकता। पूछगछ होती है, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आप इधर जॉब कर रहे हैं। तो ये जो है कि अगर दुनिया में हमारा इतना है फोकस जो है, तो ये दीन के अंदर हमारा क्यों नहीं फोकस रहता हुआ? जबकि अल्लाह ताला कहता है कि हमें एतदाल के साथ रहना चाहिए, तवाज़ुन के हालत में रहना चाहिए। जैसे दुनिया के मामला हैं, वैसे ही दीन के मामला को भी हमें तवाज़ुन के साथ चलाना चाहिए। ये नहीं, मना नहीं किया गया कि दुनिया काम छोड़ दो। दुनिया काम जैसे करते हैं करीने से, सलीके से, तो अल्लाह के काम भी जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है उसको भी हमने उसी तरह उसी हद से अदा करना है। अब हम आते हैं इसकी तादाद की तरफ है। फजर में जो है कि जैसे आपको बता दिया 4 रकातें होती हैं, 2 सुन्नत होती हैं और 2 जो हैं फ़र्ज़ होते हैं। अब ज़ोहर की तरफ आएँ तो उसकी 12 रकातें हैं, 4 सुन्नत हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 नफल हैं। ठीक है, ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए, पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको तादाद को ज़हन में रखना है। असर की 4 सुन्नत हैं, 4 फ़र्ज़ हैं। अब मगरिब की तरफ आते हैं तो 3 फ़र्ज़ हैं, उसके बाद 2 सुन्नत हैं और 2 नफल हैं। इसके बाद जो है इशा की तरफ आएँ तो 17 रकातें हैं, 4 सुन्नत हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 नफल हैं, 3 वितर हैं और फिर 2 नफल हैं। ठीक है, ये तरतीब जो है जैसे बताई हुई है उसी के मुताबिक हमने करनी है। इसमें डंडी नहीं मारनी, हम कर देते हैं, मैं भी कर जाता हूँ या आप भी कर जाते हैं, तो वो हम जवाबदेह हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, तो ऐसा तरीके से खूबसूरत अंदाज से जो उसका हुसन है नमाज का, उसके मुताबिक हमें अदा करना है। हमें कायम करने का हुक्म है, हम अदा कर रहे हैं। ये नानाबू का जो फोकस है, ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है कि बच्चों को तजदीद हो जाए। पता बेशक सबको है, लेकिन उनके दिमाग में बैठ जाए, उनके शऊर में वो चीज़ बैठ जाए, बार बार उसका तकाजा हो और वो चीज़ जो है उसके ज़हन में नक्श हो जाए। इसका तर्जुमा क्या है, इसका काम अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। तो मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसी पे जो है कि इत्तफा करते हैं। अल्लाह ताला इसमें कमी बेशी को मंजूर फरमाए और हमारा कहा सुना जाए, इसमें कोई अगर कोई कमी रह गई है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो नमाज का सही तरीका है उस तरह जो है बैठने की कोशिश करेंगे, या जानमाज बिछा के। और वज़ू का भी सहाबा कराम के दौर में भी था, अंबिया कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरतीब बताई थी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसको समझाने का तरीका था कि इस तरह ये देखें, ये अगर ये इस तरह कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं, बजाय उसकी दिलादारी हो वो काम भी करवा लेते थे, उसको दोबारा जो है अगर उसको जो है उस प्रैक्टिस से गुजारना चाहिए।
تو آج ضرورت زیادہ ہے بچوں کو اس عمل سے دہرائی کر کے بار بار، جیسے سبق ہے نا بار بار یاد کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے چیزیں. اسی طرح جو ہے کوئی طریقہ جو ہے اس کو ہم بار بار اگر اس کو کوشش کریں گے، جو غلطیاں کوتاہیاں مجھ میں ہیں تو وہ دوسروں میں ہے، تو ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ برکات جو ہے رمضان کی اور نماز کی جو ہے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک اس میں یہ ہے کہ نیت آپ کو لازمی کرنی ہوتی ہے، تو اگر نیت کرنا بھول جائیں اور بعد میں یاد ہے نماز پڑھنے کے تو پڑھ لے، نماز پڑھ ہوگی، نماز پڑھ جائے، بیچ میں بھی اگر یاد آ جائے تو نیت ضرور کر لیں، نیت ضرور کر لیں. نہیں گیا بھی تو ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار نیت کریں. پہلے کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو فریش لے کے جائیں. یہ دنیا داری کا نظام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اطمینان سے جائیں. 10 منٹ پہلے چلے جائیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے گھر ہیں، ہم جاتے ہیں بالکل نک آف ٹائم پہ، رش کر کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو کنفیوژن نیت بھی پہ آپ نے کچھ کرنا ہے؟ آپ نے کچھ کرنا ٹھیک ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہیں صرف 2 سوال ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کب جنت سے نکالے گئے، کون سا دن؟ جمعے کا دن تھا جی، جس دن نکالے گئے. صحیح ہے، جواب صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ان سے مطلب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی دعا جو سکھائی تھی جس سے ان کی معافی ہو؟ وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے کہ جو خطا ہو گئی، اللہ تعالیٰ تم معاف بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. بھئی بچوں کو بھی بتانے دیا کریں تھوڑا سا پہلے. اچھا پہلے یہ 8ویں کے کورس میں تھی یہ دعائیں، ہمیں کیوں یاد ہوئی؟ یہ اس کتاب سے یاد ہوئی، ٹیچر سنتے تھے ہم سے. اس میں رکھا بچوں کا یہ اس کے اندر بھی آئیں گی دعائیں، دعائیں آئیں گی انشاءاللہ. میں نے مطلب رہتا ہے اس میں یہ تھا کہ ان کو پورا یقین تھا کہ سب کچھ اللہ کن فیکون کہتے ہیں تو ہر چیز ہو جائے کہ یعنی. لیکن لوگ یہ کہتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ کرے گا، تو وہ کس طرح؟ تو ان کو یقین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے مشاہدہ کروائیں کہ کس طریقے سے زندہ ہوگا، تاکہ میں یقین مطلب بدل جائے اس میں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. تو انہیں کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پرندے لاؤ، 4 پرندے تو ان کے جو ہے گردنیں علیحدہ کر دو گوشت مکس اور پھینک دو، جگہ جگہ اور گردنیں اپنے پاس رکھو. گوشت کو مکس کر تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسے کیا کہ ذبح کیے، گردنیں اپنے پاس رکھ لی اور جناب جو ہے وہ پھینک دیا باقی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب جو ہے تم ان کو بلاؤ. انہوں نے ایسے کیا، بلایا تو وہ جناب جس کی گردنیں تھیں اس کی گردن جڑ گئی، پیر جڑ تھے تو پیر جڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نے یہ کہا کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ کن فیکون آپ کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں. تو پھر لوگ جن تھا تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ایسے. تو یہ میں نے مطلب یہ رسالہ، ویسے یہ ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے، رسالہ میں فیملی میں لگایا، اس میں موضوعات قصے اور سارے ڈیٹیل میں ہے، پورے الف سے لے کے یہ تک. تو وہ میں بھی نہیں پڑھتا تھا. میں نے جب یہ غور کیا تو وہ پڑھنا شروع کیا، میں تو لے گئی اس میں. تو مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پورے انبیاء اور اس کے مطلب پوری ڈیٹیل. کیا نام کیا ہے؟ تو یہ پڑھنا پھر مطلب ان کے جو مطلب ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے متعلق صاحب جو ہے تو وہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ میں نے پڑھا، پہلی دفعہ میں نے پڑھا. حالانکہ وہ تھا کہ پرندوں کا تو وہ جو زندہ کرنے، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعمان سے کہیں دعا کر دیا. اب دعا جو ہے کرے بھائی کون؟ نعمان خالد. نعمان ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اجعلنی من النار، اللہم اجعلنی من النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم مرشی مرزانا من المسلمین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. یا اللہ جو ہم سب نے آج باتیں کی ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں رمضان کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ قرآن اور دینی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد.